الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. رواہ البخاری. معزز سامعین و سامعات، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے جنہیں ہماری دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے انہیں فکر ہے. انہیں فکر اس بات کی ہے کہ کہیں کوئی بچہ ضائع نہ ہو جائے، کیسے بچے کو تعلیم دینا ہے، کیسے اسے پروان چڑھانا ہے. آپ کے گاؤں میں بہت سارے لوگ ہیں وہ فکر مند ہیں، بالخصوص جناب عبد القیوم صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. جس طریقے سے وہ کوششیں کرتے ہیں وہ قابل ستائش ہے. انہی کی کوشش کے ذریعہ سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، جس کے اندر ہم سماعت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن، ولادت با سعادت، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے سے متعلق سب کچھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. کئی مہینوں تک یہ سلسلہ دراز ہو سکتا ہے. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم سماعت کریں گے. جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا مطالعہ کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے. سامعین کرام، اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے کامل
اکمل و اتم اللہ رب العالمین نے بنایا تھا۔ کوئی بھی فیلڈ لے لیجئے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو کمال نہ دیا ہو، آپ کو اللہ رب العالمین نے ان کے کردار کو دیکھ لیجئے، ان کے اخلاق کو دیکھ لیجئے، ہر اعتبار سے آپ انہیں کامل پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھ لیجئے تو کمال تک پہنچتے ملیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے عدل و انصاف کو دیکھ لیجئے، وہ پیش کیا، مثال پیش کیا جو قیامت یا پہلے بھی کبھی بھی ایسی کوئی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حسب و نسب کے اندر بھی آپ کو کمال دیا تھا اللہ رب العالمین نے۔ شاید اللہ رب العالمین کی منشا یہ تھی، اللہ رب العالمین کی کوشش یہ تھی تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ کو آئیڈیل بنایا جا سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشعل راہ بن سکیں آنے والی قوموں کے لیے، اور آئیڈیل بن سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کے اندر کمی اور کوتاہی ہو تو کیا اسے انسان کوئی آئیڈیل بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو نبوت بھی دیا تو کمال کی نبوت دیا، اس کے اندر کوتاہی خرابی اگر نکلتی تو کون آپ کی اتباع اور پیروی کرتا؟ کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان بنو ہاشم کے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ سے لے کر کے عدنان تک، اور عدنان سے لے کر کے اسماعیل علیہ السلام تک، اور پھر اوپر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک آپ کا نسب موجود ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عدنان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسب کو بیان کرتے تھے۔ اگر آپ نسب کی کڑیوں کو دیکھ لیں، اگر آپ کے نسب کو دیکھ لیا جائے، ہر فرد کے بارے میں اگر دیکھ لیا جائے، غور و فکر کر لیا جائے، تو یہی پتا چلے گا یہ سب کے سب اشراف تھے، یہ ان کے اندر نجابت تھی، ان کے اندر شرافت تھی، یہ لوگ اس میں سے ایسے لوگ گزرے جو بہادر تھے، جو لوگ حجاج کرام کی خدمت کرتے تھے، حمیت و غیرت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، شرافت کے لوگ پیکر تھے، ان کے اندر قائدانہ صلاحیت موجود تھی۔ ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر آپ دیکھ لیجئے کوئی قبیلے کا سردار بنا ہے، اس طریقے سے آپ کو ملیں گے۔ اور اگر آپ دیکھ لیں آپ کے ددیحال کی طرف سے، آپ کے ننیحال کی طرف سے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسی خواتین، ایسی امہات سے سامنا پڑا جو نجابت اور شرافت میں ان کی مثالیں دی جاتی تھی۔ ہر طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجابت اور اسی طریقے سے طہارت کا ہر طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ وہ لوگ، ان کی مثالیں دی جاتی تھی۔ سامعین کرام، ہم تقریروں کے اندر سنتے ہیں کہ جاہلیت کے دنوں میں، جاہلیت کے ایام میں عورتوں کو کیا ہے؟ انہیں بازار کی سامان چیز سمجھا جاتا تھا۔ ہم یہ مثالوں میں، تقریروں میں سنتے ہیں، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ سچائی یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ تھے، ایک اشراف زادیاں تھیں اور غلام تھے، اور نچلے طبقات کے لوگ تھے۔ ان کے اندر زنا بے حیائی یہ عام سی بات تھی، وہ نکاح نہیں کرتے تھے، بلکہ کسی کے جا کر کے کسی کے یا اپنے گھر کسی کو بلا کر کے اسی طریقے سے ان کی نسلیں بڑھتی تھی، مگر اشراف زادیوں میں چیزیں نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کبھی بھی یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کو کبھی نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، کہا میں بنی آدم کے نسلوں میں سب سے بہترین نسلوں میں پیدا کیا گیا، نسل در نسل بہترین نسلیں تھی جس کے اندر مجھے منتقل کیا جاتا رہا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، یہاں تک کہ میں اس نسل کے اندر پیدا کیا گیا
جس کے اندر مجھے پیدا کیا جانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن ربیعہ کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن ربیعہ فرماتے ہیں، ان کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری صحابہ آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں سنتے ہیں، ہم آپ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی مثال ایک کھجور کی سی ہے۔ کھجور کہیں بھی کوڑے کرکٹ کے اندر پھینک دیا جائے تو کہیں بھی اگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کی حدیث کو دیکھ لے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ ذرا بتلاؤ میں کون ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی فرماتے اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا نسب نامہ نہیں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے انسانوں میں، بنی نوع انسان میں سب سے بہتر اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے دو گروہ پیدا کیے، دو جماعتوں میں جب اللہ رب العالمین نے تقسیم فرمایا تو سب سے بہتر جماعت، سب سے بہتر گروہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے جب جماعت کے اندر تقسیم فرمایا اور اللہ رب العالمین نے قبیلے کے اندر بانٹ دیا تو سب سے بہتر قبیلہ جو تھا، سب سے بہتر قبیلے کے اندر مجھے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اور جب قبیلے میں تقسیم ہوئی، خاندان آئے تو خاندان میں کیا ہے؟ سب سے بہتر خاندان جو تھا اس خاندان کے اندر مجھے اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی مثال، حسب النسب کی مثال تو اپنے تو چھوڑ دیجئے، غیروں نے ثبوت دیا ہے۔ غیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کے وہ لوگ قائل تھے۔ چنانچہ میں آپ کو بتا دوں، سن 7 ہجری جب صلح حدیبیہ ہو چکی، سن 6 ہجری میں تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء اور سلاطین کو خط بھیجے اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء اور سلاطین بادشاہوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط قیصر روم ہرقل کے دربار میں دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے بھیجا۔ چنانچہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خط لے کر کے ہرقل کے دربار میں پہنچے تو ہرقل نے کہا کہ ذرا پتہ لگاؤ کہ کوئی اس کے قبیلے یا اس کے خاندان یا آس پاس کا کوئی شخص یہاں ملتا ہے تو اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ جب تلاش کیا گیا تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمان اس وقت نہیں تھے، چنانچہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ موجود تھے۔ چنانچہ انہیں دربار میں حاضر کیا گیا۔ ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا اور ان کے ساتھیوں سے پیچھے کہا، کھڑے رہو، میں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ جھوٹ بولیں گے تو تم لوگ انکار کر دینا، تم لوگ بتانا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے ابو سفیان سے پہلا سوال کیا۔ اس نے سوال کرتے ہوئے پوچھا، ہل کان من اشراف الناس، کیا ان کے نسب کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ ان کے نسب نامے کے بارے میں تمہیں کیا پتا ہے؟ چنانچہ حضرت اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان اعلیٰ نسب والے ہیں، وہ ان کا نسب، ان کا خاندان ایک اعلیٰ ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے۔ چنانچہ ہرقل نے فرمایا، کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا، اپنے قوم میں جو سب سے اعلیٰ نسب ہوتا ہے انبیاء اسی نسب کے اندر بھیجے جاتے ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کس قوم میں، کس نسب میں بھیجا جاتے ہیں؟ جو سب سے قوم کا سب سے اعلیٰ، سب سے معزز، سب سے شریف قبیلہ ہوتا، اسی کے اندر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، کتاب الفضائل، حدیث نمبر 2276 ہے۔
ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ رب العالمین نے اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چنا، واصطفى قریش من کنانۃ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کنانہ سے قریش کو چنا، واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم سے مجھے اللہ رب العالمین نے چنا ہے۔ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حسب و نسب تھا، اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کچھ اس طرح تھا: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بیان فرماتے تھے، ذرا سوچو کسی کو اپنے پردادا کا نام تک نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاک تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک ملتا ہے۔ ذرا سوچئے کتنا یہ پاک اور کتنا طاہر، کتنا اچھا یہ قبیلہ رہا ہوگا۔ ذرا سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ نے سماعت کیا، یہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی طرف سے بھی، اپنے ماں کی طرف سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ہاں وہ بھی قریش کے خاندان سے تھے، چنانچہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ، اور اسی طریقے سے بن کلاب پر جا کر کے دونوں لوگوں کا نسب معاملہ مل جاتا ہے۔ اگر والد کی طرف سے دیکھا جائے تو کلاب پر ملتا ہے، ماں کی طرف سے دیکھا جائے تو کلاب، یعنی قریش کے دونوں لوگ تھے، نجیب الطرفین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ذرا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو حدیث بیان فرمائی اس حدیث کے اندر آپ غور سے سنیے، آپ کو بہت سی قیمتی باتیں ملے گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کیا ہے کنانہ سے چن کر کے قریش کو منتخب کیا تھا۔ یہ قریش ہم بار بار سنتے ہیں، قریش یہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تھے۔ قریش میں آپ نے جو نسب سنا اس کے اندر ایک آدمی کا نام تھا فہر، انہی کا یہ لقب ہے۔ فہر کے لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا، ان کے طاقت کے آگے کسی کی چلتی نہیں تھی، کسی کی بس کی بات نہیں تھی ان سے مقابلہ کرنا۔ جانتے قریش کا معنی ہوتا ہے ایک مچھلی سمندر کی ہوتی ہے بلو ویل، جس کی لمبائی اگر دیکھیں تو 50 میٹر 100 میٹر تک کی لمبائی ہوتی ہے، شارک سے بڑی مچھلی ہوتی ہے، اس مچھلی کے آگے کسی کی طاقت نہیں چلتی ہے۔ ایسے ہی فہر کے آگے کسی کی طاقت اور کسی کی قوت کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ اسی لیے انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ انہیں قریش کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم تھے، ہاشم ان کا نام مغیرہ تھا، ان کا نام عمر تھا، چنانچہ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو ہے ان کی بڑی فضیلت ہے، وہ اپنے قبیلے کے اندر بڑے امیر تھے اور ان کا بڑا عزت اور مقام تھا، چنانچہ ان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ وہ سقایا اور اسی طریقے سے رفادہ، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن انہوں نے ایک نئے سرے سے شروع کیا، ایک نئے سرے سے ایک کام شروع کیا۔ انہوں نے شروع یہ کیا کہ روٹیوں کو توڑ کر کے سالن میں سان کر کے اور حاجیوں کو کھلاتے تھے، اور ہاشم کا معنی ہوتا ہے توڑنے والا۔ اسی بنیاد پر ان کا عمر کا نام کیا پڑ گیا؟ ان کا نام پڑ گیا ہاشم، یعنی توڑ کر کے حاجیوں کو روٹی کھلانے والا، اسی طریقے سے پڑ گیا۔ ہاشم کے بڑے فضائل ہیں۔ ہاشم کے کیا ہے؟ ان کی ایک بہت نمایاں خدمات میں سے ایک خدمت یہ تھی کہ ان کے امراء اور سلاطین سے پہچان تھی، چنانچہ وہ امراء اور بادشاہوں کے پاس انہوں نے تجارت کو بڑا فروغ دیا ہے۔ ہاشم نے تجارت کو بڑا فروغ دیا، تجارت کے لیے وہ کیا ہے امراء سے ملتے تھے،
وہ بادشاہوں سے ملتے تھے اور اسی طریقے سے قیصر کے دربار میں ان کی بڑی پہنچ تھی، چنانچہ وہاں پر انہوں نے ٹیکس جو لگتا تھا، جو اس کے اوپر پیسے لگتے تھے تجارت کرنے کے لیے، وہ سب انہوں نے معاف کروا رکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے تجارت کو فروغ دیا۔ یوں تو عام تجارت تو کرتے ہی تھے، لیکن خاص طور پر سردی میں اور گرمی میں تجارت کروایا کرتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کو عادی بنانے کے لیے، انہیں ٹھنڈی اور گرمی کا عادی بنانے کے لیے۔ ٹھنڈی اور گرمی سے مراد جانتے کیا ہے؟ ٹھنڈی اور گرمی سے مراد یہ ہے کہ ٹھنڈی کے ایام میں یہ لوگ حبش اور یمن کا سفر کرتے تھے اور وہاں جا کر کے تجارت کیا کرتے تھے، اور گرمی کے ایام میں شام اور غزہ میں جا کر کے، فلسطین کے شہر غزہ میں جا کر کے وہاں پر تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کی تجارت بڑی کامیاب ہوتی تھی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ خانے کعبہ کے یہ لوگ رکھوالے تھے، یہ پاسبان تھے، اسی کی وجہ سے ان کو عزت کے نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان سے خرید و فروخت کی جاتی تھی، ان سے تجارت کیا جاتا تھا۔ چنانچہ بنی ہاشم، یہ ہاشم، ان کی شادی مدینہ کے اندر ایک عورت تھی، اس کا نام تھا سلمہ بنت عمر، اس سے شادی ہوئی۔ چنانچہ ان کی بیوی سلمہ یہ مدینے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ اپنی بیوی سے پاس گئے اور بیوی سے ملنے کے بعد وہ چلے گئے فلسطین، غزہ گئے، اور غزہ کے اندر ہی ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کا انتقال کہاں ہوا؟ غزہ کے اندر ہوا۔ غزہ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا، اور بچے کے آگے کے بال سفید تھے، اور سفیدی کی وجہ سے ان کو کہا گیا شیبہ، اور شیبہ کا معنی ہوتا ہے بوڑھا۔ شیبہ کا معنی ہوتا ہے بوڑھا۔ یہ وہی شیبہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ یہ شیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں یہ۔ چنانچہ شیبہ مدینے کے اندر پروان چڑھتے رہے، 10-12 سال کے جب ہو گئے، چنانچہ جب 10-12 سال کے ہو گئے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول ہیں، ان کے والد کو پتا چلا تو انہوں نے آ کر کے ہاشم کے بھائی مطلب کو خبر دیا کہ آپ کا ایک چشم و چراغ مدینہ کے اندر ہے، آپ کا ایک چشم و چراغ کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر ہے۔ چنانچہ اپنے چشم و چراغ کو لینے کے لیے مطلب گئے مدینہ، اور مدینہ میں گئے، ان کی ماں سے اجازت لیا، اور اس کو شیبہ کو لے کر کے مدینے مکہ جب پہنچے تو انہوں نے کیا کیا؟ اونٹ پر بٹھا دیا۔ اونٹ پر بٹھا کر کے لے جا رہے تھے، اور اونٹ لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں، چنانچہ سب لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ عبد المطلب ہیں۔ عبد المطلب مطلب مطلب کے غلام ہیں۔ تبھی سے ان کا نام مطلب پڑ گیا، تبھی سے ان کا نام شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا اسی وقت سے۔ چنانچہ یہ عبد المطلب اسی وقت سے پڑ گیا ان کا نام۔ اور اس طریقے سے عبد المطلب کے بعد، ان کے مطلب کے انتقال کے بعد، سارا جو کچھ تھا، ذمہ داری تھی، ساری ذمہ داری کس کے سر آ گئی؟ عبد المطلب کے سر آ گئی۔ عبد المطلب کے سر آ گئی، اور اس وقت سے عبد المطلب کو وہ مقام ملا، اس سے پہلے خاندان میں کسی شخص کو مقام نہیں ملا تھا۔ جو ان کا عزت، جو ان کا مقام، جو ان کے ساتھ لوگ وفاداریاں تھی، اس سے پہلے کسی کے ساتھ ایسی وفاداریاں کبھی کسی کے ساتھ نہیں ملی۔ چنانچہ ہاشم کے ان کے عبد المطلب کے زمانے میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تمہید دی۔ میں ان دونوں واقعات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس میں سے ایک واقعہ وہ ہے زمزم کی کھدائی، جب زمزم کنویں کو پاٹ دیا گیا تھا۔ چنانچہ ایک دن عبد المطلب نے خواب کے اندر دیکھا کہ مجھے الہام ہو رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جا کر کے چاہے زمزم کے کنویں کو کھودا جائے۔ چنانچہ وہ کچھ لوگوں کو لے کر کے زمزم کے کنویں کو کھودنے کے لیے پہنچے،
اور اس طریقے سے جب زمزم کا کنواں کھودا گیا اس کے اندر تلواریں نکلی، اس کے اندر 2 سونے کے ہرن نکلے. یہ سونے کے ہرن اور تلواروں کو پاڑا گیا تھا. یہ ایک قبیلہ تھا جرہم جو پہلے اس کی رکھوالی کرتا تھا زمزم کی. چنانچہ ایک مرتبہ لڑائی ہوئی اور لڑائی کے اندر جرہم قبیلے کو شکست ہو گئی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، وہ جب چھوڑنے لگے تو چھوڑنے کے دوران انہوں نے زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا اور پھر عبد المطلب کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین نے اس زمزم کے کنویں کی کھدائی کیا. جانتے ہیں عبد المطلب نے ان تلواروں کو ڈھالا اور ڈھال کر کے خانے کعبہ کا دروازہ بنایا اور انہی دروازوں کے اندر کیا کیا، انہی دروازوں کے اندر لے جا کر کے ان جو ہرن تھے سونے کے، ان سونے کے ہرن کو فٹ کروا دیا. اور دوسرا واقعہ ابرہا کا واقعہ جو فیل ہاتھی والا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے محض 50 دن یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. چنانچہ اس کا واقعہ یہ ہے کہ خانے کعبہ کی لوگوں میں بڑی تعظیم تھی، لوگ بڑی عزت کرتے تھے، لوگ طواف کرنے کے لیے خانے کعبہ کے پاس آیا کرتے تھے. یہ بات کیا ہے، نجاشی کی طرف سے ایک آدمی تھا جس کا نام ابرہا صبا تھا، نجاش حبشی تھا، اس کو یمن کا جنرل گورنر بنایا گیا تھا. اس نے جب دیکھا کہ لوگ خانے کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، خانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس نے یہ اپنایا کہ لاؤ میں ایک کلیسا اور گرجا صنع کے اندر بنا لیتا ہوں، لوگ اس کا طواف کریں گے، یہی لوگ عبادت کریں گے، یہاں چھوڑ کر کے خانے کعبہ لوگ نہیں جائیں گے. لیکن جب بنو کنان میں سے ایک آدمی کو پتا چلا تو اس نے جا کر کے گندگی کو پوت دیا اور یہی چیز ابرہا کو غصہ دلا دیا اور ابرہا نے 60,000 لشکر لے کر کے خانے کعبہ پر چڑھائی کر دیا. چنانچہ اس کے اندر تقریباً 9 سے 13 ہاتھیاں تھیں اور ابرہا کا خود کا ایک ہاتھی تھا. چنانچہ جب وادی محصر کے اندر پہنچے، جب یہ لوگ پہنچے تو آگے ہاتھی بڑھنے کا نام نہیں لے رہے تھے. چنانچہ جب پیچھے کرتے تو ہاتھی واپس چلنے لگتے، لیکن جب آگے خانے کعبہ کی طرف لے جاتے تو ہاتھی چلنے سے انکار کر دیتے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے چڑیوں کو بھیجا. چڑیوں کے چونچ میں 1 کنکری، پیروں میں 2 کنکری، 3 کنکریاں لے کر کے وہ آتی اور ابرہا کے لشکر پر ڈالنے لگی. جس کے اوپر گرتا اس کی وجہ سے اس کا جسم چھلنی ہو جاتا تھا. اور اس طریقے سے بھگدڑ مچ گئی فوج کے اندر. خود ابرہا کا حال یہ تھا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا، اس کا پیر کٹ گیا اور وہ یمن پہنچتے پہنچتے کیا ایک چوزے کی طرح ہو گیا اور یمن میں پہنچا، اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ مر گیا. یہ کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محض کیا ہے وہیں بتاتا چلوں. ایک بات ہے، سب لوگ کہتے ہیں ابابیل چڑیا، یہ ہمارے یہاں مشہور ہے ابابیل. ابابیل کوئی چڑیا کا نام نہیں ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہے. ابابیل کا معنی جھنڈ اور گروہ ہوتا ہے. یہ جھنڈ اور گروہ میں چڑیا آئی تھی، اسی لیے کیا ہے اللہ رب العالمین نے طیرن ابابیل کہا. ابابیل کوئی چڑیا نہیں ہے، ہمیں اپنی معلومات کو درست کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے محض 55 یا 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. یہ ایک تمہید تھی کہ ایک نبی ہونے والا ہے، ایک نبی کا کیا ہے ظہور ہونے والا ہے، ایک نبی اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والا ہے. بطور نشانی، بطور علامت اللہ رب العالمین نے کیا کیا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے سب پیش فرمائی. سامعین کرام، عبد المطلب کے تقریباً 6 بیویاں، 6 لڑکیاں اور اسی طریقے سے 10 یا 12 لڑکے تھے عبد المطلب کے. چنانچہ لڑکوں کے نام حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، عباس، ابو لہب، غیداق اور مقوم اور زرار. اس طریقے سے 10 لوگ، 10 بھائی تھے یہ لوگ. اور اس میں سے صرف 2 لوگ اسلام قبول کیے. 4 لوگوں کو شہرت ملی، صرف 2 لوگوں نے، ایک بیٹی نے، 3 لوگوں نے صرف اسلام قبول کیا تھا. ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو آپ کے دودھ شریک رضائی بھائی تھے اور اسی طریقے سے آپ کے چچا تھے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایذا پہنچائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بڑی محبت کرتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ابو جہل کے ذریعہ سے جو تکلیف پہنچائی گئی یہ آپ کو پسند نہیں آیا. بھرے مجمع میں جا کر کے ابو لہب کے سامنے کہہ دیا, 6ویں نبوت کے 6ویں سال جا کر کہہ دیا, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, جو تم سے بنتا ہے کر لو. اور اسی طریقے سے آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. چنانچہ جب مکہ کے اندر انہوں نے چھپ کر کے اسلام قبول کیا, لیکن کسی پر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے درمیان انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور جب مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو صلح حدیبیہ کے بعد اور مکہ فتح ہونے سے پہلے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اپنے اسلام کا اظہار کیا, اپنے اسلام کا اظہار کیا. اور اسی طریقے سے ایک بیٹی تھی صفیہ, انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور انہوں نے نمایاں خدمات انجام دے اسلام کے اندر. چنانچہ وہ کیا تھی, انہوں نے غزوہ احد کے اندر انہوں نے حوصلہ بڑھایا, اور اسی طریقے سے غزوہ خندق کے اندر انہوں نے کیا کیا, غزوہ خندق کے اندر انہوں نے جاسوس کو مار گرائے. اس طریقے سے 3 لوگ اسلام لے کر کے آئے, جبکہ ایک بھائیوں میں آپ کے چچاؤں میں ایک تیسرا شخص تھا ابو لہب, جو اپنی دشمنی کی وجہ سے مشہور ہوا. یہ وہی ابو لہب ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس نے اپنی باندی اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا, لیکن جب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا کہا کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, مجھے مانو, تو اس نے صاف انکار کر دیا. کہا تب لک یا محمد لقد جمعتنا ھذا, اے محمد تو برباد ہو جائے, کیا تو نے مجھے اسی لیے جمع کیا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر سورہ لہب ہی نازل فرما دیا. اللہ رب العالمین تبت یدا ابی لہب وتب, اللہ رب العالمین نے سورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اور چوتھے شخص تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے عبداللہ رضی اللہ عبداللہ. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, آپ کے والد ہونے کی وجہ سے ان کو شہرت ملی, اور آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو شہرت ملی. انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کا بیٹا کہا جاتا ہے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے والد محترم مینا میں قربان گاہ تک لے کر کے آئے, انہیں قربان کرنا چاہا, تو پھر اللہ رب العالمین نے ایک دمبا بھیج کر کے انہیں اللہ رب العالمین نے بچا لیا. تو اس طریقے سے ایک کون ہوئے, اسماعیل علیہ السلام, ان کے بیٹے. اور دوسرا ایک مرتبہ عبد المطلب نے انہوں نے کیا کیا تھا, یہ وعدہ کیا تھا, ایک نظر مانا تھا, خانے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے نظر مانا تھا کہ میرے اگر 10 بیٹے ہوئے تو ان 10 بیٹوں کے اندر اور وہ چلنے پھرنے لائق ہو جائیں گے, میری مدد کرنے کے لائق ہو جائیں گے. چنانچہ اس میں سے ایک بیٹے کو میں خانے کعبہ کے قریب لا کر کے میں قربان کر دوں گا. چنانچہ جب 10 بیٹے پیدا ہو گئے تو ان کی باری آئے کہ اپنی قسم کو پوری کریں, اپنے نظر کو پوری کریں. چنانچہ انہوں نے قرآن اندازی کیا, اور قرآن اندازی کرنے کے بعد نام نکلا عبداللہ کا, آپ کے والد محترم کا نام نکلا. چنانچہ جب آپ کے والد محترم کا نام نکلا تو اور انہیں قربان کرنا چاہا, تو ان کے ننیحال والے اور اسی طریقے سے ابو طالب, جو آپ کی ابو طالب, یہ بھی بتا دوں ابو طالب اور اسی طریقے سے آپ کے والد کی ماں ایک ہی تھی, ان کا نام تھا فاطمہ, یعنی آپ کی کیا ہے دادی تھی. دونوں کو کیا ہے, یہ دونوں کا ابو طالب اور اسی طریقے سے آپ کے چچا, آپ کے والد محترم عبداللہ, دونوں کی ماں کون تھی, وہ تھی کہاں ہے فاطمہ تھی, ان کا نام تھا. چنانچہ وہ لوگ ابو طالب بھی آگے بڑھے اور کہا کہ نہیں, قتل کبھی نہیں, ان کو کبھی بھی ان کو کیا ہے انہیں قربان نہیں کیا جائے گا. چنانچہ ابو طالب عبد المطلب نے کہا تو پھر میں کیا کروں, آپ لوگ مجھے بتائیے میں کیا کروں. چنانچہ کہا کہ چلو ایک عرافہ کے پاس چلتے ہیں. عرافہ ہوتا ہے کہ وہ کسی حال احوال سے لوگوں کے بارے میں خبریں دیتا ہے. چنانچہ لوگ اس کے پاس پہنچے تو عرافہ نے ایک مشورہ دیا, کہا کہ تم لوگ 10 اونٹ لے لو اور عبداللہ کا نام
دونوں لوگوں کو کیا ہے قرآن اندازی کرو. قرآن اندازی میں اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو 10 اونٹ پھر بڑھا دینا. اس طریقے سے 10 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی. 10 مرتبہ آپ کے والد محترم عبداللہ کا نام نکلا. یہاں تک کہ 11ویں بار اونٹ کا نام نکلا. 100 اونٹ مکمل ہو گئے. 100 اونٹ کی قربانی دے دی گئی. ایک آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ کے برابر ٹھہری. آج بھی اسلام کے اندر یہ برقرار ہے. دیت کے طور پر آج بھی ایک انسان کے خون کی قیمت کیا ہے؟ 100 اونٹ کے برابر ہے. چنانچہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ 2 ذبیح کے بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے. جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی کا مسئلہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی شادی مدینہ کے اندر بنی زہرہ کی خاتون آمنہ سے ہوا. اور جن کا نسب میں نے بتایا تھا کلاب میں جا کر کے مل جاتا ہے. دونوں قریشی ہو جاتی ہیں. چنانچہ جب نکاح ہوا، شادی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 2 ماہ ہو چکے تھے. اس وقت آپ کے دادا نے آپ کو بھیجا کہ جا کر کے مدینہ جاؤ اور مدینہ کے اندر کھجور لے کر کے آؤ، یا تجارت کرنے کے لیے شام بھیجا تھا. کسی کام سے آپ کے والد محترم نے بھیجا تھا. چنانچہ راستے میں گئے اور راستے کے اندر جب گئے تو ان کا انتقال ہو گیا. مدینہ میں جانے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. نابغہ جادی کے گھر میں ان کو دفن کر دیا گیا. نابغہ جادی کے گھر کے اندر ان کو کیا ہے؟ ان کو دفن کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے یا 2 ماہ پیدائش کے ہو چکے تھے. چنانچہ آپ کے والد محترم نے کیا ہے اپنے ترکہ میں چھوڑا تھا. جانتے ہیں کیا؟ 5 اونٹ چھوڑا تھا، 1 بکریوں کا ریوڑ چھوڑا تھا اور 1 لوڈی جس کا نام برکت تھا، جسے ہم اور آپ تاریخ میں کتابوں میں ہم پڑھتے ام ایمن کے نام سے پڑھتے ہیں. ام ایمن کے نام سے ہم پڑھتے ہیں. ام ایمن یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماں کی طرح سے پالا تھا، ان کی پرورش کیا تھا. ذرا سوچو، ہر اعتبار سے غور کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں ہر اعتبار سے بہترین اور اچھے لوگ موجود تھے. آج ہمارے یہاں کسی کا نسب نامہ اگر ہوتا ہے، کوئی خان برادری کا ہوتا ہے، کوئی پٹھان ہوتا ہے تو کہتا ہے میں خان ہوں، میرے اندر یہ شرافت ہے، میرے اندر یہ نجابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کبھی فخر نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مجبوری میں اپنا نسب نامہ بیان کیا. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسب نامے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فخر نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اربعن من امر الجاہلیتی، جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام ہیں. جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس میں سے ایک ہے الفخر فی الاحساب، انسان فخر کرے اپنے نسب نامے پہ. میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میرا خاندان اونچا ہے، میرا خاندان قبیلہ ہے اونچا ہے. ایک صاحب نے فون کر کے کہا کہ اگلے ہفتے میں آپ کو جمعہ کا خطبہ پڑھانا ہے، دینا ہے، اس موضوع پر دینا ہے آپ کو نسب نامے کے اوپر. وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپس میں قریب ہی نہیں کھڑے ہوتے ہیں. کہتے اس کا وہ دوسرے نسل کا ہے، وہ دوسرے نسل کا ہے. ہم نے کہا یہ سب تو کہیں دیکھنے کو ملتا نہیں ہے. بہرحال ذرا سوچئے، اگر اس طریقے سے بات پائی جاتی ہے تو یقین جان لیجئے یہ کیا ہے؟ جاہلیت کے امور میں سے ایک چیز ہے. اور اسی طریقے وطعن فی الانساب، اسی طریقے سے کسی کے نسب نامے کو کمتر سمجھنا، یہ نیچ جات سے ہے اور یہ بھلا قبیلے سے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو کسی طریقے سے آپ کو حسب و نسب سے مطلب نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کو صرف تقوی چاہیے. اللہ رب العالمین کو صرف آپ کا چاہیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اللہ رب العالمین نے انسان کو قبیلے کے اندر، انسان کو خاندان کے اندر بانٹا. تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کا مقصد یہ تھا
تاکہ اللہ رب العالمین کیا ہے یہ لوگ پہچان سکے یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں خاندان سے ہے، یہ فلاں نسل سے ہے، صرف نسلوں کے جانکاری کے لیے کیا ہے یہ اللہ رب العالمین نے ایسا کیا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف تمہارا تقوی اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین کو کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا اے میری بیٹی تم مجھ سے دنیا میں جو چاہتی ہے مانگ لے، قیامت کے دن مجھ سے امید نہ رکھنا، میں قیامت کے دن تیرا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، مجھے قیامت کے دن مجھے مت طلب کرنا، میں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ اے قریش والو، اے عبد مناف کے خاندان والو، اے سبھی لوگوں تم لوگ سن لو، کیا ہے میں آپ لوگوں کو کبھی بھی بچا نہیں سکتا جہنم کی آگ سے، یہ کیا ہے تم لوگ اسی دنیا کے اندر سب کچھ کر لو۔ بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ تھا۔ نسب پر ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کیا ہے فخر و مباحات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال کسی اور موقع پر انشاءاللہ مزید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو ہوگی۔ ایک بار اور بتا دیں کہ سوال ہوتا ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں یا جہنمی، یہ سوال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دو قول ہے۔ ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کیا ہے یہ لوگ جنتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس پر توقف کرتے ہیں، خاموشی برتتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں لوگ اہل فترہ کے لوگ ہیں، یہ ان لوگ ہیں جس جب اس وقت نبی کا ظہور نہیں ہوا تھا، نبی نہیں آئے تھے، اس لیے یہ معفو عنہ ہے، ان کی خطاؤں کو اللہ رب العالمین چاہے معاف کر دے۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین کے مرضی پر منحصر ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین چاہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین چاہے ان کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہے تو سلوک کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کا سننے کے بعد آپ کو بہت سی چیزیں آپ کو معلوم ہوئی کہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے، قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں، ہاشم کا وجہ تسمیہ کیا ہے اور عبد المطلب کا وجہ تسمیہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں علم ہوا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سے نجیب الطرفین تھے، قریشی تھے، ان تمام چیزوں کے بارے میں معلوم ہوا۔ صرف معلوم نہیں، آپ کو کیا ہے اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی موقع پر ان تمام چیزوں کو آپ نوٹ کر کے رکھیے، تبھی آپ لوگوں کو خطابت کے دوران ایسے ہی درس کے دوران آپ لوگوں سے سوال بھی کیے جا سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سننے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کیا ہے اسے یاد کریں اور اسے اپنے عملی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔